بسم اللہ الرحمن السلام علیکم خواتین و حضرات۔ انمول ناول کئی چاند تھے سر آسمان کی اگلی قسط پیش خدمت ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس ناول کو پسند کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ کنواں۔ تھوڑی دیر میں وہ گاؤں میں پہنچ گئے۔ گاؤں کیا تھا اسے نگلا یا پوروا کہیں تو بہتر ہوگا۔ کوئی 50-60 گھر، 2-4-10 پیڑ، جانوروں کے کچھ دبلے پتلے ریوڑ، ایک مندر اور ایک کنواں۔ شام پھولنے ہی کو تھی جب وہ کنویں پر پہنچے۔ کنویں سے پانی لینے کے لیے جمع عورتیں ہر عمر اور ہر انداز کی تھیں۔ نوجوان دوشیزائیں، ادھیڑیں، بیوائیں، کئی بچوں کی مائیں تھیں۔ کئی کے ساتھ شیر خوار یا ذرا زیادہ عمر کے بچے بھی تھے۔ ان کے لباس معمولی تھے اور تقریباً سب کے چہروں پر تھکن اور ایک طرح کی اداسی کی سرمئی روشنی تھی۔ ان کی آنکھوں میں مطمئن بہتر عورتوں یا امید بھری زندگی جینے والی ماؤں کے دلوں کی مہتابی کی جگہ گزرے ہوئے اور آنے والے بے رنگ اور ریگاں ماہ و سال کی مٹیالی گرد تھی۔ وہ آپس میں باتیں تو کر رہی تھیں لیکن اس طرح نہیں جس طرح شام کو طوطے اپنے مسکن کو جاتے ہوئے آپس میں چہلیں کرتے ہیں اور ان کی آوازیں جھنجھاتی اور بلند سے بلند تر ہوتی رہتی ہیں، گویا ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی دوستانہ کوشش میں ہوں۔ انہوں نے ذرا غور سے دیکھا تو انہیں محسوس ہوا کہ ادھیڑ عورتیں دراصل سب ادھیڑ نہ تھیں۔ ان کی عمریں 30-35 سے متجاوز نہ رہی ہوں گی لیکن ان کے چہروں سے جوانی نہ جانے کب کی رخصت ہو چکی تھی۔ بچے پیدا کرنے اور انہیں پالنے پوسنے کا بوجھ، گھر کے سارے کام کاج کا بوجھ، مائکے کے پیار کی جگہ جھڑکی، گالی اور مار سے دن رات کی توازن، شوہر کی بے رخی اور سب سے بڑھ کر اس غیر ہمدرد اپنی اولادوں کی خاطر مدارات کے تصور سے بے نیاز زمین اور اس کی درشت آب و ہوا کے رنج و سب کو شب و روز جھیلتے رہنے کے باعث ان کی روح اور بدن دونوں میں شکستگی آ گئی تھی۔ ان کی کمریں اب بھی پتلی تھیں لیکن ان کے سینے اور کولو بدو شباب کے کساؤ اور کھنچاؤ سے آ رہی تھے۔ سب کے سر و کمر کے اوپر پیتل کے بھاری گھڑے تھے۔ کسی عورت نے 2 گھڑے سر پر ٹکا لیے تھے۔ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے کوئی مرد یا مزدور نہ تھا۔ بھاری ذرا پرانا ڈول تھا جس میں کئی سوراخ تھے۔ 2 عورتیں مل کر اسے کھینچتیں۔ بڑا ڈول یوں ہی وہ پوری طرح نہ بھرتا تھا اور اس کے سوراخوں سے پانی چھوٹے چھوٹے فواروں کی شکل میں چھوٹتا بھی رہتا، لہذا ایک ڈول سے ایک گھڑا ہی بھر سکتا تھا اور ڈول کھینچنے والی عورتیں آدھی گھڑی یا اس سے کچھ کم مدت میں تھک جاتیں تو نئی عورتیں ان کی جگہ لے لیتیں۔ اس طرح کنویں کے گرد ہجوم بہت آہستہ آہستہ گھٹ رہا تھا۔ چند گھڑیاں اور گزریں، مصرفوں کا جی تو بہت للچا رہا تھا کنویں پر جائیں اور تازہ پانی کا لطف اٹھائیں اور پھر شاباشی کے امکانات اور سرائے کے بارے میں معلوم کریں، لیکن اجنبی عورتوں کے ہجوم میں دھنسنا ہمت طلب کام تھا۔ وہ یوں ہی کچھ دور پر گھوڑوں کو لگام دیے کھڑے رہے۔ جب بھیڑ کچھ اور چھٹی تو انہوں نے آگے بڑھنے کی جرات کی۔ ان کے گھوڑے بھی تازہ ٹھنڈے پانی کی مہک پا کر ہنہنا رہے تھے اور ٹاپے زمین پر مار رہے تھے۔ گھوڑوں کو آگے لا کر یعقوب اور داؤد نے پنگھٹ والیوں کو کچھ غور سے دیکھا۔ سب سے آخر میں 2 لڑکیاں تھیں، کوئی 15-16 کے ان کے سن تھے۔ دونوں کو سروں پر بھاری بھاری 2 گھڑے، ہر چند کے ابھی وہ خالی تھے لیکن پھر بھی ان کا بوجھ ان کی کمروں کو ذرا سا جھکا دینے کے لیے کافی تھا۔ بندھی ہوئی گاتیوں اور کمر کے خفیف سے جھکاؤ کے باعث ان کی چھاتیاں اور بھی نمایاں ہو گئی تھیں۔ بظاہر ان میں وہ چلچلا پن اور چنچال پن نہ تھا جو اس عمر کی لڑکیوں میں خود بخود آ جاتا ہے، لیکن ہرنیوں کی طرح ان کی اٹھی ہوئی گردن کا زاویہ اور نگاہوں کا چوکنا پن وعدوں سے بھرپور نظر آتا تھا۔ ان کے منہ پر تھوڑی سی شرماہٹ کی غیر قطعیت تھی لیکن صاف لگتا تھا کہ شرم کی یہ لہر عارضی ہے۔ ان کے منہ کا اصل روپ گلابی شوخ ہونا چاہیے۔ تنہا ہونے کے سبب وہ اوروں سے الگ تھلگ سی تھی۔ شاید اس مجمع میں ان کی کوئی خالہ یا بھابھی یا پھوپھی وغیرہ نہ تھی۔ وہ آپس ہی میں نیم بلند لہجے میں باتیں کر رہی تھیں۔ دونوں بھائیوں نے محسوس کیا کہ کوشش کے باوجود محبوبیت اور معشوقیت کے لہریے ان لڑکیوں کی آنکھوں میں افسردہ نہ ہو سکے تھے۔ دونوں لڑکیوں نے نارنجی پیلے رنگ کی دھاریوں اور پھولوں والی سوسی کے لہنگے پہن رکھے تھے، بدن پر زرد اور مونگیا رادھا نگر کی چولیاں لیکن اس قدر اونچی کہ شلوکا معلوم ہوتی تھی۔ چوڑوں کی بندھنے کی سرخ و زرد چنری کو اس وقت کاتی بنا کر باندھ لیا گیا تھا اور سے نکلتا ہوا قد، چھریرے بدن، کھلتا ہوا گہوال رنگ، کتابی چہرہ، شربتی آنکھیں، گھنے بال لیکن بہت لمبے نہیں، سیاہ چمکیلی زلفوں کی 1-2 لٹیں کاکل بن کر چہرے کے دونوں طرف ہلکی ہوا میں موجزن تھیں۔ دونوں کے گلوں میں سیاہ سیلیاں، گول سڈول کلائیوں میں ہاتھی دانت کے کڑے پھنسے ہوئے، ناک میں سونے کی کیلیں لیکن جڑاؤ نہیں،
کانوں میں بہت پتلی سونے کی بالیاں، اونچے لہنگے کی بنا پر پنڈلیاں بڑی حد تک بے پردہ تھیں، پاؤں میں چاندی کی ہلکی پازیب کے سوا کوئی زیور نہ تھا۔ جوتی سے بے نیاز کے باوجود پاؤں کے پنجے اور انگلیاں پھیلی ہوئی تھیں، جیسا کہ ننگے پاؤں پھرنے والوں کے یہاں عام طور پر دیکھا گیا۔ دونوں لڑکیوں کی نگاہیں کبھی کبھی نوجوان مسافروں کی طرف اٹھتی، بظاہر بالکل بے ارادہ اور اتفاقیہ، لیکن پھر وہ فوراً جھکتی نہ تھیں، جیسے بھری محفل میں کسی کی انگلیاں اچانک کسی اور کی انگلیوں سے اتفاقاً چھو جائیں لیکن فوراً الگ نہ ہوں۔ اندھیرا آسمان کے زینوں سے چھلانگیں مارتا ہوا اتر رہا تھا۔ یعقوب اور داؤد نے دل میں سوچا کہ اب اور تھوڑی دیر بھی کی گئی تو اندھیرا ہر طرف چھا جائے گا اور یہ دونوں جل پریاں نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں گی۔ وہ اپنے گھوڑوں کو اور قریب لائے۔ وہ لڑکیاں کنویں میں ڈول ڈال کر پانی بھرنے کی کوشش میں تھیں۔ لائیے ہم بھر دیتے ہیں، آپ ادھر آ جائیے، یعقوب نے کہا۔ لڑکیوں نے ہرنے کی طرح آنکھیں اٹھائیں، آنے والوں کو دیکھا، پھر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ پنگھٹ والیوں کی قطار ابھی دور نہ گئی تھی۔ ان کی نزدیکی ان کی حفاظت اور سلامتی کی ضمانت تھی۔ خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ پیچھے ہٹ گئیں۔ ان کی مسکراہٹ کسی خاص فرد کے لیے نہ تھی، اس کے باوجود مسافروں کو لگا کہ مسکراہٹ ہمارے ہی لیے تھی۔ بڑی پیاس لگ رہی ہے، اجازت ہو تو ہم بھی پانی پی لیں اور جانوروں کو بھی پلا دیں، داؤد نے ڈول کو کنویں میں ڈالتے ہوئے کہا۔ پھر وہی خفیف سا تبسم، لیکن اس بار اس کے ساتھ سر کی ہلکی سی جنبش بھی تھی۔ اب ان کی حرکات و سکنات، بدن کی جنبش اور چال کے سرگم میں اعصابی تناؤ بالکل نہ تھا۔ لگتا تھا ایک ہی لمحے کی بات نے انہیں مطمئن کر دیا تھا۔ دونوں وہیں کنویں کی جگت پر بیٹھ گئیں۔ مسافر نوجوانوں نے آنن فانن اپنی میزبانوں کی گاگریں بھر دیں۔ اس سے پہلے کہ لڑکیاں اپنے اپنے گھڑے اٹھانے کے لیے جھکتیں، مسافروں نے اپنے سامان سے تانبے کے بھری نقشین کٹورے نکالے اور 4 کٹوروں میں پانی بھرا۔ پھر خرجین سے مٹھیاں بھر بھر بادام، اخروٹ، خشک خوبانیاں اور چلگوزے لے کر انہوں نے ایک اور کٹورا بھر کر پانی اور میووں کا کٹورا اپنی میزبانوں کو پیش کیا۔ آئیے آپ بھی ہمارا ساتھ دیجیے نا۔ ایک بھائی نے کہا، جی ہاں، اور کیا، بھلا آپ کو بھی تو پیاس لگی ہوگی۔ دوسرا مسکرا کر بولا۔ وہ ایک لہجہ تو مسافروں کا منہ تکتی رہیں، پھر انہوں نے ان کے رہبر کی طرف دیکھا جو ذرا فاصلے پر کھڑا گھوڑوں کو پانی پلانے کا انتظام کر رہا تھا۔ یہ کون لوگ ہیں اور ہمیں کیا کھانے کو دے رہے ہیں؟ بڑی لڑکی نے مارواڑی میں کہا۔ اس کی آواز میں اللڑ پڑ اور پختہ مزاجی کا عجب دلکش امتزاج تھا۔ اس کی آواز میں ایک طرف تو جوانی اور طفلی گلے مل رہی تھی اور دوسری طرف یہ اشارہ بھی تھا کہ ہم کو نادان نہ سمجھنا، دنیا اور اہل دنیا کے بارے میں ہم نے تھوڑی ہی عمر میں بہت کچھ سمجھ لیا ہے۔ رہبر ایک لمحے کو گڑبڑایا کہ کیا جواب دے۔ اس نے اپنے مسافروں اور ان لڑکیوں کے درمیان کچھ کیمیائی عمل واقع ہوتے محسوس کیا تھا، لیکن ہنوز وہ اس کے معنی اور مضمرات تک نہ پہنچ سکا تھا۔ اس کو سب بات سچ سچ تو کہہ نہیں تھی، لیکن اسے پوری طرح اطمینان نہ تھا کہ اس کے مسافروں کی بھی توقع یہی تھی کہ وہ کچھ بولے گا۔ یہ لوگ کشمیر سے آئے ہیں، ان کی ذات پات مجھے نہیں معلوم، ترک ہیں اور نیک لوگ ہیں، ان کے کٹورے میں کشمیر کے پھل ہیں، یہ یوں ہی خوش کھا جاتے ہیں۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر اور آنکھیں جھکا کر کہا۔ داؤد اور یعقوب نے ترک اور کشمیر کے الفاظ بخوبی سمجھے۔ وہ مارواڑی تو نہ جانتے تھے، لیکن ہندی سے ان کا کام اب تک بخوبی چلتا رہا تھا۔ یعقوب نے ذرا آگے بڑھ کر کہا، ان میووں میں کوئی چیز آپ کے دھرم کے خلاف نہیں، ہم کلمہ گو ہیں اور صاف پاک کا بہت دھیان رکھتے ہیں۔ بڑی لڑکی نے دھرم اور کلمہ کے الفاظ کو سن کر خفیف سا تبسم کیا اور جب دل ربائی کی ادا سے ہاتھ گلے کے پاس لے جا کر سلی کو گریبان سے نکالا، پتہ چلا کہ وہ سلی نہیں تھی، چاندی کی ہیکل تھی جس پر لفظ اللہ لکھا ہوا صاف نظر آتا تھا۔ اس کے ہاتھ اٹھانے، گلے تک لے جانے اور تعویذ باہر نکالنے، ہر ادا میں پانی کی سی لطافت اور روانی تھی۔ ہیکل اور اسے زیادہ صاحب ہیکل کے چہرے کی چمک و دمک دیکھ کر داؤد نے ذرا اور ہمت کی۔ ہم لوگوں کو بھی اپنا خیرخواہ اور دوست جانیے، میں داؤد کشمیری ہوں، یہ میرا جڑواں بھائی یعقوب ہے، ہم لوگ بیو پاری ہیں اور گانے بجانے کا بھی شوق رکھتے ہیں۔ ہمارے دادا چترے تھے یہیں کشن گڑھ کے، ہمارے ماں باپ نہیں ہیں، ہم لوگ اپنا وطن تیج کر اب آپ کے ملک کی کٹھور سرزمین میں سر چھپانے کی جگہ ڈھونڈنے آئے ہیں۔ یعقوب نے بھائی کی بات پوری کی، لیکن اچانک اس کی آنکھیں ڈبا آئیں۔ اسے ایسا لگا جیسا کہ فرشتے اس کے سر پر سایہ کرتے ہوئے شفق کے مغرب میں جا کر گم ہو گئے ہیں۔ ان ناخواندہ اور غیر متوقع مسافروں کی نستعلیق گفتگو اور خوب روئی کا ان لڑکیوں پر وہ اثر نہ پڑ سکا تھا جو یعقوب کی آپ دیدگی نے ان کے دلوں میں پیدا کیا۔ چھوٹی لڑکی اضطرارً اٹھنا چاہتی تھی لیکن آگے بڑھ کر رونے والے سے ہمدردی کرے، لیکن بڑی نے اشارے سے اسے روک دیا، مگر وہ پھر بھی یہ دیکھ کر ذرا گھبرا گئی کہ دوسرے بھائی کی بھی آنکھوں میں آنسوں کی دھندلی روشنی تھی۔ عشق کا سورج طلوع ہونے سے پہلے اپنی گرمی سے زمین والوں کے سخت دلوں کو نرم، خشک مٹی کو گرم اور حزم حیات کو جلنے کے لیے آمادہ کر دیتا ہے۔
عشق آتش ست پیر و جواں راہ خبر کنیت۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کریں، سو اس کے بات کا جواب بات سے دیں کہ مسافروں کے دلوں کا تناؤ کچھ کم ہو۔ جی ہم، میرا نام حبیبہ ہے، بڑی نے نیچی آنکھوں سے کہا۔ یہ میری بہن جمیلہ ہے، مجھ سے 2 برس چھوٹی، ہمارے بھی ماں باپ نہیں ہیں۔ جمیلہ بول پڑی، ہم بھی دنیا میں بالکل اکیلے ہیں۔ دونوں کو ہندی میں برج کی مٹھاس کے ساتھ مارواڑی کا تھوڑا اکھڑ پن بھی تھا، لیکن مسافروں کو ان باریکیوں کی کیا خبر ہوتی، وہ تو بس آواز کی آئینہ آسانی پر غش اور ہونٹوں کی شکر شکنی پر زہر کھائے ہوئے چپ۔ حبیبہ نے اسے تیز نگاہوں سے دیکھا۔ ہمارے بابو تو ہیں، چل اب گھر کو چل، نہیں تو لوگ کیا جانے کیا سمجھ لیں گے۔ نہیں کچھ دیر تو بیٹھیے، داؤد نے کہا۔ آپ لوگوں کو پانی لے جانے کی بڑی مشکل ہے، کوئی ملازم نہیں ہے آپ کے یہاں؟ ملازم؟ جمیلہ نے زیر لب دہرایا۔ ملازم کیا مطلب؟ نوکر؟ ہمارے یہاں کوئی نوکر نہیں ہے، عورتیں ہی سارے کام کرتی ہیں۔ اس نے سادگی سے اپنی ہتھیلیاں کھول کر ان کے سامنے کر دیں۔ بڑھتے ہوئے اندھیرے کے باوجود ہتھیلیوں کے بورے گٹھے صاف نظر آ رہے تھے۔ افسوس، اچھا ہمیں نوکر رکھ لیجئے، ہمیں بھی سر چھپانے کو جگہ مل جائے گی۔ بل بے کشمیری جی، آپ کی یہ دھج؟ جمیلہ چمک کر بولی۔ صحرا نردوں کی ملائمت اور باتوں کی مٹھاس دیکھ کر ان کی ہمتیں اب کھل رہی تھیں۔ چپ چڑیل کہیں کی، تیرا سر تو نہیں پھرا؟ حبیبہ نے کہا۔ کشمیری بھی؟ جمیلہ نے سنی انسنی کرتے ہوئے کہا۔ جائیے چینی میں منہ دھو آئیے، ہماری نوکری خالہ جی کا گھر نہیں ہے۔ اس جملے کی تہ میں معنی ہی معنی تھے اور انہیں سمجھنے میں یعقوب کو تأمل تھا نہ داؤد کو، لیکن منازل تعلق کو اتنی جلد طے کرنے سے دونوں جھجکتے تھے۔ یعقوب نے میموں کا پیالہ ہاتھ میں لیا اور دوپہلو بیٹھ کر بولا، گویا کوئی اور بات ہی نہ ہوئی تھی۔ لیجئے کچھ تو نوش کر لیجئے، کچھ دیر رکیے تو صحیح۔ حبیبہ نے تکلفاً ایک گھونٹ پانی پیا۔ مسلمان ہونے کے باوجود اسے چھوا چھوت کا بہت خوف تھا، لیکن ان مسافروں کو چہرے بشرے چال ڈال بات چیت میں مونی سی تھی کہ ان کی بات ٹالنے کا اسے یارہ ہی نہ تھا۔ حبیبہ کی دیکھا دیکھی جمیلہ نے بھی ہاتھ بڑھا کر 2 بادام اٹھائے اور منہ میں ڈال لیے۔ آپ لوگوں کا کھانا کون پکاتا ہے؟ یعقوب نے سلسلہ کلام شروع کرنے کی غرض سے کہا۔ اسے اور کوئی بات نہ سوچ رہی تھی۔ جی ہمارے یہاں شاہ عالم بادشاہ غازی کے بقاول ملازم ہیں، جمیلہ نے سیدھے منہ جواب دیا، گویا حقیقت حال یہی ہو۔ لیکن حبیبہ نے پھر اسے سرزنش کی۔ جمیلہ چپ چاپ بیٹھ جا، مجھے یہ چھڑکانیاں ایک آنکھ نہیں باتیں۔ پھر وہ نوردوں سے متوجہ ہو کر بولی، میاں جی آپ کیا جانے کہاں کی باتیں کرتے ہیں، ہم لوگ کھانا پکانے کے لیے بہت ہیں، اور ہم لوگوں کا کھانا ہی کتنا اور کیا، کبھی روکھی سوکھی ملتی ہے تو سائیں کا شکر بجاتے ہیں، کبھی وہ بھی نہیں ملتی۔ آپ کو ہم اپنا کھانا کھلائیں، کھائیے گا؟ جی نہیں۔ حبیبہ ذرا تک کر بولی، ہم نے تو سنا تھا کہ پردیس کے لوگ مان نہ مان میں تیرا مہمان جیسا کام کرتے ہیں، یہاں تو الٹی ہی گنگا بہا دی آپ نے، ہم کو پردیسی مہمان نہ گردانیے۔ داؤد نے مسکرا کر کہا، ہمیں گھر والا سمجھیے۔ اس جملے کی وہ پر عیاں تو اس سے کچھ زیادہ سننے والوں پر، اس جملے کی معنویتیں بولنے والوں پر عیاں تو تھیں تو اس سے کچھ زیادہ ہی سننے والوں پر آشکارا تھیں۔ دونوں کے کانوں کی لوئیں سرخ ہو گئیں۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں، حبیبہ نے کہا۔ بہت دیر ہو گئی ہے، بابو کیا سوچتے ہوں گے، آپ لوگوں نے پانی پی لیا کہ نہیں؟ پی تو لیا، لیکن ابھی پیاس کہاں بجھی؟ پانی تو پی لیا لیکن ذات تو نہیں پوچھی۔ دوسرے بھائی نے جملہ پورا کیا۔ اچھا میاں جی، ہم لوگوں کو کھلواڑ تو بنائے نہیں، آپ لوگ ابھی پیاسے ہیں کہ ہم لوگوں سے پانی بھروا رہے ہیں؟ جمیلہ نے کہا، نہیں سچ، آپ کی جان کی قسم بڑی پیاس لگی ہوئی ہے، لیجئے اوک سے پلا دیجئے۔ یہ کہہ کر داؤد نے پانی سے بھرا کٹورا جمیلہ کے ہاتھ میں دے دیا اور خود دوزانوں بیٹھ گیا۔ دونوں بہنیں ابھی تک 9 واز اجنبیوں سے کچھ کٹی کٹی سی بیٹھی تھیں۔ اب جمیلہ کسی کبوتری کی طرح جو دھوکے سے نئے آنگن میں اتر آئی ہو، سنبھل کر چھوٹے چھوٹا قدم بڑھاتی داؤد کے پاس ہے اور کٹورے سے اس کے چلو میں پانی ڈالنے لگے، لیکن اس کی آنکھیں داؤد کے ہاتھوں پر نہیں، اس کے جھکے ہوئے سر پر تھیں اور داؤد ٹکٹکی لگائے اسے دیکھ رہا تھا۔ پانی چلو سے ہو کر نیچے بہتا رہا یہاں تک کہ کٹورا خالی ہو گیا۔ جمیلہ نے یہ رنگ دیکھا تو کچھ شرمندہ ہو کر اور کچھ جن جلا کر کٹورا الگ پھینکتی ہوئی بولی، دھنیا ہو مہاراج، بڑے پیاسے بنتے تھے، سارا پانی گرا دیا، شرم نہیں آتی آپ کو؟ لیکن حبیبہ کی آنکھیں یعقوب پر تھیں اور دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے کچھ مبہم سا پیغام تھا۔ شام اچھی طرح پھول چکی تھی، اب ان لو بتانے صحرا ذات کو یارہ قیام نہ تھا۔